24 اکتوبر 2025 یروشلم، ایک ایسا شہر جہاں کیمرے کی ایک فلیش بھی آپ جانتی ہیں بین الاقوامی خبر بن جاتی ہے۔ وہاں ایک ایسا واقعہ ہوا جس پر دنیا بھر کے میڈیا نے مکمل خاموشی اختیار کر لی۔ جی بالکل، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ دیوار گریا کے قریب تقریباً 100 مذہبی پیشوا اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک ساتھ ایک ہی وقت میں 100 نرسنگے بجائے۔ یہ کوئی جشن تو تھا نہیں، نہ ہی کوئی عام تقریب۔ نہیں، یہ ایک ایسی رسم تھی جسے صدیوں بعد اس پیمانے پر دہرایا گیا، اور وہ بھی اتنی رازداری سے کہ جیسے اسے دنیا کی نظروں سے بچانا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ ہو کیا رہا تھا، اور اس پراسرار خاموشی کے پیچھے کیا چھپا تھا؟ اور دیکھیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی عام باجا نہیں تھا جسے بجایا گیا۔ یہودیت میں اسے شوفر کہتے ہیں، جو مینڈھے کے سینگ سے بنتا ہے۔ اس کے آواز کو جو ہے نا، موسیقی نہیں سمجھا جاتا، بلکہ ایک روحانی پکار، ایک گونج جو آسمانوں تک جاتی ہے۔ تاریخ میں اس کا استعمال جنگ کے اعلان یا کسی بادشاہ کی آمد یا کسی بہت بڑے الہامی حکم کو ظاہر کرنے کے لیے کیا جاتا تھا۔ صحیح۔ ایک یا دو شوفر بجانا تو عام بات ہے، لیکن 100 شوفر کا ایک ساتھ بجایا جانا یہ تاریخ میں انتہائی نایاب ہے۔ ایک ساتھ؟ جی 100۔ ان کے عقائد کے مطابق یہ تعداد کسی معمولی واقعے کے لیے نہیں ہوتی۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اب انتظار ختم ہوا اور کسی عظیم شخصیت یعنی ان کے منتظر مسیحا کی آمد کی تیاریاں آخری مراحل میں ہیں۔ اس کی آواز ایسی تھی جیسے کوئی فیصلہ سنایا جا رہا ہو۔ ایک منٹ، 100 نرسنگے بجانا واقعی ایک غیر معمولی بات ہے، لیکن کیا ہم کچھ زیادہ ہی نکال رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے یہ صرف ایک پرجوش مذہبی گروہ کی کوئی تقریب ہو۔ یروشلم میں تو ایسے بہت سے گروہ ہیں۔ آپ کا سوال بالکل درست ہے۔ اگر یہ واقعہ کہیں اور ہوتا تو شاید ہم اسے نظر انداز کر سکتے، لیکن اس کا مقام یہ دیوار گریا کے قریب ہوا، جو اس جگہ کا حصہ ہے جسے مسلمان حرم الشریف اور یہودی ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ان کے عقیدے کے مطابق تیسرا ہیکل یعنی تھرڈ ٹیمپل تعمیر ہونا ہے۔ تو یہ صرف ایک مذہبی رسم نہیں تھی، یہ ایک دعویٰ تھا، اس زمین پر ایک روحانی ملکیت کا اعلان۔ اچھا۔ اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صرف ایک عمارت کی تعمیر کا معاملہ نہیں ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق مسیحا کی آمد اور دنیا کے آخری دور کا آغاز اسی ہیکل کی تعمیر سے جڑا ہوا ہے۔ اور سب سے بڑی رکاوٹ تو یہی ہے کہ یہ اسی جگہ تعمیر ہونا ہے جہاں آج مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ موجود ہیں، جو مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقامات میں سے ہیں۔ بالکل۔ تو یہ صرف ایک مذہبی معاملہ ہی نہیں، یہ تو ایک سیاسی اور جغرافیائی دھماکہ خیز مواد ہے۔ تو کیا یہ شوفر بجانے کا واقعہ ایک الگ تھلگ رسم تھی یا کسی بہت بڑے منصوبے کا حصہ تھا جس کی بنیادیں پہلے ہی رکھی جا چکی تھیں؟ بالکل، اور یہ تیاری صرف روحانی سطح پر نہیں ہو رہی تھی۔ اگر آپ دیکھیں تو اس سے ٹھیک 2 ماہ قبل ایک مادی تیاری بھی مکمل کی گئی تھی، جس کے بغیر یہ سب کچھ ناممکن تھا۔ ایک ایسی تیاری جس پر اس سے بھی زیادہ پردہ ڈالا گیا تھا۔ آپ سرخ گائے کی قربانی کی بات کر رہے ہیں نا؟ جی۔ شوفر جانے سے صرف 2 ماہ پہلے اگست 2025 میں ایک اور خفیہ واقعہ پیش آیا تھا، ایک سرخ گائے یعنی ریڈ ہیفر کی قربانی۔ اور یہ بھی کوئی عام جانور نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی نایاب گائے جس کا ذکر ان کی مقدس کتابوں میں صدیوں سے موجود ہے۔ جی ہاں، اس قربانی کی تاریخی اور مذہبی اہمیت اتنی گہری ہے کہ اس کے بغیر تیسرے ہیکل کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے مذہبی بزرگوں کا ماننا ہے کہ تاریخ میں اب تک 9 سرخ گائیں قربان کی جا چکی ہیں۔ 9؟ جی 9۔ پہلی قربانی حضرت موسیٰ کے دور میں ہوئی اور 9ویں قربانی تقریباً 2000 سال پہلے دوسرے ہیکل کی تباہی سے کچھ عرصہ قبل ہوئی تھی۔ اور ان کی کتابوں میں یہ پیشگوئی درج ہے کہ 10ویں سرخ گائے کی قربانی وہ اس زمانے میں ہوگی جب ان کے مسیحا کے ظہور کا وقت قریب ہوگا۔ اور تیسرے ہیکل کی تعمیر نو کا آغاز کیا جائے گا۔ بالکل۔ اور اس گائے کو تلاش کرنے کی شرائط تو ناقابل یقین حد تک سخت ہیں۔ میں نے پڑھا تھا کہ اس کے جسم پر ایک بھی بال، صرف ایک بال بھی کسی دوسرے رنگ کا نہیں ہونا چاہیے۔ جی، ایک بھی نہیں۔ نہ سفید نہ کالا، مکمل طور پر سرخ۔ اور دوسری شرط یہ کہ وہ جسمانی طور پر بے عیب ہو، کوئی چوٹ نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو، اور اس پر کبھی ہل نہ چلایا گیا ہو۔ ایسا جانور ملنا تو خود ایک معجزے کے برابر لگتا ہے۔ بالکل، اور یہی وجہ ہے کہ یہ معاملہ اتنا اہم ہے۔
یہ جانور مقامی طور پر نہیں ملے بلکہ انہیں خاص طور پر امریکہ کے شہر ٹیکساس میں پالا گیا۔ ٹیکساس میں؟ جی، جہاں جدید جینیاتی ٹیکنالوجی اور قدیم مذہبی اصولوں کو ملا کر ان کی پرورش کی گئی۔ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ جیسی تنظیمیں سالوں سے اس منصوبے پر کام کر رہی تھیں۔ جب یہ گائیں اسرائیل لائی گئیں تو اس پر بھی کافی تنازع ہوا تھا، لیکن آخر کار ان میں سے ایک کو قربانی کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ اچھا، تو یہ ایک عالمی منصوبہ تھا۔ تو جب انہیں یہ گائیں مل گئیں پھر کیا ہوا؟ قربانی کے بعد اس کا کیا بنا؟ اسے ایک خاص مقام پر زیتون کے پہاڑ پر پرانے اصولوں کے مطابق قربان کیا گیا۔ قربانی کے بعد گائے کو دیودار کی لکڑی اور کچھ خاص جڑی بوٹیوں کے ساتھ مکمل طور پر جلا دیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کی راکھ وہی اس سارے عمل کا مرکز ہے۔ اچھا۔ اس راکھ کو ضائع نہیں کیا گیا بلکہ انتہائی احتیاط سے جمع کر کے محفوظ کر لیا گیا۔ ان کے عقیدے میں یہ راکھ کوئی معمولی خاک نہیں ہے بلکہ یہ پاکیزگی کی سب سے طاقتور علامت ہے۔ یہ وہ کلید ہے جس کے بغیر تیسرے ہیکل کا دروازہ نہیں کھول سکتا۔ یعنی اسی راکھ سے وہ جگہ پاک کی جائے گی؟ جی، اسی راکھ کو پانی میں ملا کر ان پادریوں یعنی پریسٹس اور اس جگہ کو پاک کیا جائے گا جہاں ہیکل کی بنیادیں رکھی جانی ہیں۔ اس کے بغیر وہ جگہ مذہبی طور پر ناپاک سمجھی جاتی ہے۔ تو یہ صرف مذہبی رسومات نہیں ہے بلکہ ایک طرح سے لاجسٹیکل اور روحانی سپلائی چین کی تیاری ہو رہی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ پہلے خام مال یعنی پاکیزگی کی راکھ تیار کی گئی جو کہ سب سے مشکل مرحلہ تھا، لیکن صرف جگہ اور پادریوں کو پاک کرنا ہی کافی نہیں ہوگا، ہے نا؟ عوام کا کیا ان کی پاکیزگی کے لیے بھی کوئی نظام موجود ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ یہیں پر وہ سالانہ رسومات آتی ہیں جو اس پوری تصویر کو مکمل کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک سب سے اہم رسم ہے کوفروت۔ یہ ہر سال یوم کپور یعنی یوم کفارہ سے ایک رات پہلے ادا کی جاتی ہے۔ میں نے اس کے بارے میں سنا ہے۔ یہ وہی رسم ہے نا جس میں ایک مرغہ استعمال ہوتا ہے؟ جی، اس رسم میں ایک سفید مرغ کو انسان کے سر پر 3 بار گھمایا جاتا ہے اور ساتھ میں مخصوص دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس عمل سے انسان کے سال بھر کے گناہ اس مرغ میں منتقل ہو جاتے ہیں، پھر اس مرغ کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ اچھا۔ اس طرح وہ شخص روحانی طور پر پاک صاف ہو کر یوم کپور میں داخل ہوتا ہے۔ یہ تو کمال کی بات ہے، یعنی گناہوں کو ایک مرغ میں ڈاؤن لوڈ کر کے اسے ختم کر دیا جاتا ہے۔ ہاں، آپ یوں کہہ سکتے ہیں۔ یہ روحانیات اور قدیم روایات کا ایک عجیب امتزاج ہے۔ اور ایک اور رسم بھی ہے، تشلیخ، جس میں پانی کا استعمال ہوتا ہے۔ بالکل، تشلیخ کی رسم میں لوگ دریا، جھیل یا کسی بھی بہتے پانی کے کنارے اکٹھے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی جیبوں کو جھاڑتے ہیں یا روٹی کا ایک ٹکڑا پانی میں پھینکتے ہیں۔ اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کے گناہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ ان سے دور چلے گئے ہیں اور وہ پاک ہو گئے ہیں۔ یہ دونوں رسومات، کفارات اور تشلیخ، انفرادی سطح پر پاکیزگی کے لیے ہیں۔ لیکن یہ رسومات تو ہر سال ہوتی ہیں، تو اس سال یعنی 2025 میں ان میں کیا خاص بات تھی؟ کیا ان کی ادائیگی میں کوئی شدت یا غیر معمولی پن دیکھا گیا جو انہیں اس بڑے منصوبے سے جوڑتا ہو؟ بہت اہم سوال ہے۔ بظاہر تو یہ رسومات ویسی ہی تھیں جیسی ہر سال ہوتی ہیں، لیکن فرق نیت اور سیاق و سباق کا تھا۔ اچھا؟ اس سال جب لوگ یہ رسومات ادا کر رہے تھے تو پس منظر میں ایک بہت بڑی حقیقت بدل چکی تھی۔ 10ویں سرخ گائے کی راکھ اب موجود تھی۔ صحیح۔ 2000 سال بعد وہ آخری چیز جو تیسرے ہیکل کی تعمیر کے لیے درکار تھی وہ حاصل ہو چکی تھی۔ لہٰذا اس سال کی پاکیزگی صرف سالانہ گناہوں کا کفارہ نہیں تھی بلکہ یہ ایک بڑی حتمی تیاری کا حصہ تھی۔ مطلب لوگوں میں ایک نیا جوش تھا۔ جی، ایک نئی امید تھی کہ اب وہ آخری مرحلے کے لیے خود کو تیار کر رہے ہیں۔ یہ معمول کی رسم نہیں تھی، یہ ایک مقصد کے تحت کی جانے والی تیاری تھی۔ تو آئیے ان تمام واقعات کو ایک لڑی میں پروتے ہیں۔ یہ بے ترتیب واقعات نہیں لگتے۔ بالکل نہیں۔ یہ ایک منصوبے کے مراحل لگتے ہیں۔ مرحلہ نمبر 1، اگست 2025، سب سے مشکل کام یعنی سرخ گائے کی قربانی کے ذریعے پاکیزگی کی راکھ کا حصول، جو ہیکل کی تعمیر کے لیے ماسٹر کی حیثیت رکھتی ہے۔ صحیح۔ مرحلہ نمبر 2، سپٹمبر 2025، کفارتو اور تشلیخ جیسی سالانہ رسومات کے ذریعے عوام کو انفرادی سطح پر روحانی طور پر تیار کرنا،
لیکن اس بار ایک نئے مقصد کے ساتھ۔ اور پھر مرحلہ نمبر 3، 24 اکتوبر 2025، جب تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں تو 100 شوفر بجا کر اس کا عالمی یا یوں کہیں کہ کائناتی اعلان کر دیا گیا۔ یہ تو کسی فوج کی جنگ کی تیاری جیسا لگتا ہے۔ اب نے بالکل درست نتیجہ نکالا ہے۔